اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم پریکٹیکل غسل میت کی طرف جائیں، غسل کے حوالے سے ایک دو چیزوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ غسل میت کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے جب میت کو غسل دیا جائے تو غسل دینے والے کے گناہ اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح سے میت کے جسم کے اوپر موجود میل کچیل ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص میت کو غسل دے رہا ہے اس کے لیے چند احکام ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے رہا ہے اگر کوئی میت میں عیب دیکھے تو وہ فقط اپنے تک محدود رکھے، وہ اس عیب کو دوسرے لوگوں تک نہ پہنچائے۔ یہاں تک ہے کہ جو شخص میت کے عیبوں کو چھپائے گا خداوند کریم قیامت والے دن اس شخص کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جب غسل دیا جا رہا ہو تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ غسل دینے سے پہلے میت کے ناخن کاٹ دیتے ہیں یا بال وہ کاٹ دیتے ہیں، مثلا خط بنا دیتے ہیں داڑھی کے، یا جو غیر ضروری بال ہیں میت کے وہ کاٹ دیتے ہیں، لیکن اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ حرام ہے انسان کی روح نکلنے کے بعد کوئی جسم کا آپ حصہ وہ الگ نہیں کر سکتے، چاہے وہ بال ہوں، ناخن ہوں یا کوئی اور چیز ہو، آپ روح نکلنے کے بعد وہ میت سے الگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس چیز کی طرف توجہ کی جائے، کیونکہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ خط بنا دیتے ہیں یا مثلا غیر ضروری بال ان کو الگ کر دیتے ہیں۔ اس کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ اگر کوئی چیز مانع ہو پانی کے پہنچنے میں، مثلا ایلفی یا پینسل کا نشان لگا ہوا ہے یا کوئی ایسی اور چیز ہے جو جسم تک پانی کے پہنچنے میں مانع ہے، ضروری ہے کہ پہلے اس کو دور کر لیا جائے۔ کوئی چکنائی والی چیز ایسی ہے اس کو دور کر لیا جائے تاکہ غسل جب دیا جائے تو پانی اعضاء تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ غسل دینے سے پہلے میت کو وضو کراتے ہیں، کلی کراتے ہیں، اسی طرح ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وضو کرانا کسی جگہ نہیں ہے کہ میت کو پہلے وضو کرایا جائے، اس کو مسح کرتے ہیں، کوئی مسح کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ فقط ہمارا ایک رواج ہے جو ہم نے دوسروں سے لیا ہے، اس کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل میت کس طرح دیا جاتا ہے، پریکٹیکل طریقہ اس کا۔ اس سے پہلے کہ میں غسل کا طریقہ پریکٹیکل شروع کروں، کچھ باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا غسل سے پہلے وہ ضروری ہے۔ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ میت چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو، دونوں کا جو غسل ہے وہ ایک طرح کا ہی ہوگا، غسل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کچھ مستحبات ہیں ان میں فرق ہے، لیکن جو واجب غسل ہے وہ ایک ہی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو 3 غسل دیے جانے ہیں، ایک بیری کے پتوں والا پانی ہوگا، ایک کافور ملا پانی اور ایک خالص پانی ہوگا۔ آپ نے کس طرح سے بیری کے پتے ملانے ہیں، کس طرح سے کافور ملانا ہے، آئیے دیکھتے ہیں پریکٹیکل طور پر۔ یہ سب سے پہلے جو آب سدر ہے یعنی
بیری کے پتوں والا پانی، آپ نے اس میں کوشش کرنی ہے کہ نہ تو اتنے زیادہ پتے ملائے جائیں بیری کے کہ پانی مضاف ہو جائے، اور نہ ہی اتنا کم ملایا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں کوئی چیز ملی ہوئی ہے یا نہیں۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ بالکل جوس بنا کر بیری کے پتوں کا وہ پانی میں ملاتے ہیں، جس سے پانی مضاف ہو جاتا ہے۔ جب پانی مضاف ہو جائے گا تو اس سے غسل ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ آب مضاف خود تو پاک ہوتا ہے لیکن کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتا، نہ ہی آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، نہ ہی اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میت والا جو غسل ہے وہ اس پانی سے نہیں ہو سکے گا، اس لیے اتنی زیادہ تعداد میں بیری کے پتے نہ ملائے جائیں کہ پانی مضاف ہو جائے۔ پانی کے بیری کے پتے آپ نے کس طرح ملانے ہیں، آپ نے بیری کے پتے لینے ہیں، ان کو تھوڑا سا ہاتھ میں مسل کر پانی کے ساتھ اس طرح مسلیں، اس کو اتنا اس کو مسلیں کہ تھوڑی تھوڑی جھاگ وہ پانی میں نظر آنے لگے اور تھوڑے بیری کے پتے بھی نظر آنے لگے۔ اس کے بعد ان کو آپ الگ جگہ پر رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھو لینے ہیں، اس کے بعد کافور ملانا ہے دوسری بالٹی میں۔ کافور بھی اس حد تک نہ ملایا جائے کہ پانی مضاف ہو جائے، بس اتنا ہو کہ پتہ چلے کہ اس میں کوئی چیز ملی ہوئی ہے، اور یہ بس اتنا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ اس میں کافور ملا ہوا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ خالص پانی ہے، اس میں کوئی چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ابھی جو طریقہ ہے کہ کس طرح سے غسل میت دیا جاتا ہے، 3 پانی ہمارے تیار ہو چکے ہیں، اب غسل کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ بس سب سے پہلے جو غسل دیا جائے گا وہ آب سدر سے ہے، اور غسل دینے سے پہلے 1-2 چیزیں جن کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ آدمی دیکھ لے کہ اگر میت کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو پہلے اس نجاست کو دور کر لیا جائے۔ نجاست دور ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے یہ 3 غسل ترتیب کے ساتھ جو وہ دینے ہیں۔ جب آپ غسل شروع کریں تو ایک پاک کپڑا وہ میت کی شرمگاہ پر رکھنا ضروری ہے، چونکہ غسل کے دوران ضروری ہے کہ شرمگاہ پر نظر نہ کی جائے۔ اگر غلطی سے شرمگاہ پر نظر ہو جاتی ہے، غسل درست ہے۔ اگر آدمی شرمگاہ کے اوپر جان بوجھ کر نظر کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا، لیکن غسل بہرحال پھر بھی درست ہے۔ تو سب سے پہلے اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو آپ دور کریں گے۔ اس کے بعد جتنے افراد غسل میں ساتھ دے رہے ہیں، 1 ہے، 2 ہیں یا 3 ہیں، سارے کے سارے وہ نیت کریں گے۔ نیت اس طرح ہوگی، میں نیت کرتا ہوں میت کو غسل دینے کی آب سدر سے قربتاً الی اللہ، یہ نیت ہوگی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ سر اور گردن کو مکمل طور پر دھوئیں گے، جس طرح سے غسل جنابت میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دھوئیں گے کہ کوئی حصہ سر اور گردن کا وہ خشک نہ رہے۔ آپ نے نیچے بھی اسی طرح ہاتھ لگانا ہے تاکہ مکمل طور پر یہ ہو جائے۔ اس کے بعد میت کا یہ دایاں حصہ ہے، پھر دایاں حصہ اس کے بعد آپ نے دھونا ہے۔
اس طرح سے کہ اس کا بازو مکمل طور پر، آپ نے مکمل طور پر کپڑے وہ میت کے اتارنے ہیں، فقط شرمگاہ کے اوپر ایک کپڑا ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے شرعی مجبوری کی وجہ سے مکمل طور پر اس کو کپڑے اس کے نہیں اتارے۔ یہ اس طرح مکمل طور پر، پھر اس کو تھوڑا ایک طرف کریں گے آپ، ادھر آؤ نا، آپ ایک سائیڈ پہ کریں گے، ادھر سے پکڑیں کر کے، تاکہ نیچے کی طرف بھی آپ کا پانی جائے اور کوئی جگہ نیچے سے بھی خشک نہ رہے۔ تھوڑا سا سائیڈ پہ کر کے آپ مکمل اس کو، یہ دایاں حصہ اس کا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو بایاں حصہ ہے، الٹا حصہ، اس کو بھی آپ نے مکمل طور پر دھونا ہے، اور اس طرح سے دھونا ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ مکمل طور پر آپ نے سائڈ پہ کریں، پھر اس کے علاوہ سائڈ پہ کر کے آپ نیچے سے بھی، تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ ہمارا جو آب سدر سے، بیری کے پتوں والا پانی، اس سے ہمارا غسل مکمل ہو چکا ہے۔ اب دوسرا غسل جو ہے وہ آب کافور کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا غسل جو ہے وہ آب کافور کے ساتھ ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے آپ پہلے سر اور گردن کو دھوئیں گے، مکمل طور پر سر اور گردن کو دھونے کے بعد دائیں حصے کو مکمل طور پر نیچے سے ہاتھ پھیریں، تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ جو بائیں طرف ہے، بائیں طرف آپ نے مکمل طور پر اس کو الٹا کریں، تھوڑا سا کریں، ایک ہی ہاتھ ادھر رکھیں۔ یہ ہمارا آب کافور کے ساتھ غسل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آب خالص کے ساتھ پھر آخری غسل ہوگا، اور ہر غسل کے ساتھ آپ نے، جتنے بندے بھی ہوں، انہوں نے نیت کرنی ہے۔ مثلا جب دوسرا غسل شروع کیا جا رہا ہے، اس وقت بھی نیت ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں، بلکہ اتنا ہی بندے کو پتہ ہونا یہ کافی ہے کہ میں ابھی جو غسل دے رہا ہوں وہ آب کافور سے دے رہا ہوں۔ ابھی تیسرا غسل جو ہے وہ خالص پانی سے ہوگا، تو ضروری نہیں ہے کہ زبان سے آپ دہرائیں، لیکن کم از کم بندے کو پتہ ہو کہ میں جو غسل دے رہا ہوں یہ آب خالص سے دے رہا ہوں۔ پہلے سر گردن کو، پھر اس کے بعد دایاں حصہ، ادھر آسو جی، ضروری ہے کہ
کوئی جگہ خشک نہ رہے. اگر ایک بال بھی خشک رہ جاتا ہے تو غسل جو ہے وہ باطل ہوگا. بس اس کے بعد جو بائیں سائڈ ہے اس کو آب خالص سے غسل دیا جا رہا ہے. اس کو تھوڑا اٹھاؤ جی, اس کو سائڈ پہ کریں. اسی طرح تھوڑا سائڈ پہ کر کے اس کے بعد نیچے سے ہاتھ پھیرا جائے تاکہ نیچے تک پانی وہ مکمل طور پر پہنچ جائے. یہ ہمارے جو 3 غسل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. اس کے بعد آپ ہنود کریں گے, اور ہنود کا طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہنود جو وہ کس طرح کیا جائے گا. اس کے بعد میت کو ہنود کیا جائے گا, اور ہنود کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کافور لیں اور کافور کو میت کے جو 7 اعضائے سجدہ ہیں ان کے اوپر لگایا جائے. سب سے پہلے آپ پیشانی کے اوپر لگائیں گے, اس کے بعد دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنوں پر, اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے. اور اگر پھر بھی کافور بچ جاتی ہے تو مستحب ہے کہ ناک کے اوپر لگایا جائے اور باقی جو ہے اس کو سینے کے اوپر جو وہ پھینک دیا جائے. یہ ہنود ہے. اس کے بعد کفن کا طریقہ کار انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.